بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفیہ. حضرات، یہ ریاض الصالحین کا پہلا باب ہے اور یہ پہلا باب ہے اخلاص کا. اخلاص سے آغاز اس کتاب کا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دین کی بہت اہم بنیادوں میں شامل ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جو کام کسی دوسری نیت سے کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بے قیمت ہوتا ہے. جس طرح عقیدے کی اہمیت ہے، عقیدے کے بعد اگر دیکھا جائے تو اعمال کی قبولیت کے اعتبار سے نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں معتبر نہیں. شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو بھی قبول نہیں کرتا. اسی آدمی کی نیت درست نہیں ہے تو جس عمل کے اندر یہ بدنیتی ہوگی یا یہ کہا جائے کہ کسی حد تک بے نیتی ہوگی تو وہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے قیمت ہو جائے گا. تو اس لیے نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کا جو آغاز فرمایا تو سب سے پہلی جس حدیث کا ذکر فرمایا. لیکن آج کا جو مزاج ہے عجیب و غریب مزاج ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. نہ کہنے والوں کو یہ خیال ہوتا ہے، نہ سننے والوں کو یہ خیال ہوتا ہے. کہنے والوں کا مزاج یہ بنا ہے کہ ہم ایسی بات کہیں کہ اثر پڑے، اور اثر اس لیے پڑے تاکہ ہماری اہمیت ہو. یہ خیال نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دینی نفع ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. یہ خیال کم ہوتا ہے. اسی طرح سننے والوں کا مزاج ہے کہ سننے والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ لطف آیا، مزہ آیا، مزے کے لیے سنتے ہیں. یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی فکر کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اور یہ چیز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوگی، اندر جان و طاقت پیدا ہوتی. تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود صرف یہی نہیں کہ ائمہ بڑے جو ائمہ وقت گزرے ہیں ان میں ایک بڑے امام ہیں، وہ بڑے اولیاء اللہ میں سے بھی ہیں، اور ان کا بہت بڑا بلند مقام ہے. اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی یہ سچی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو اللہ نے جو مقبولیت عطا فرمائی، کم کتابوں کو ایسی مقبولیت ملی ہوگی. اس میں ان کے حسن نیت کو دخل ہے. اور یہ جو سب سے پہلا باب ہے، یہ باب اس کی طرف گویا کہ اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور پڑھنے والوں کو سبق دیا کہ سب سے پہلے مرحلے پر ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ نیت کی درستگی ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا کرتی ہے. اور یہ جو فرق ہے کہ ایک مرتبہ وہی کام کوئی دوسرا کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی زیادہ قیمت ہے. وہی کام کوئی تیسرا کرتا ہے، اس کے لیے بہت ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور بعض مرتبہ کام دیکھے جائیں تو کاموں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا، کام یکساں ہوتے ہیں، لیکن نیت کے فرق سے اس کام میں جو اس کے نتائج ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اس کام کی جو طاقت ہے اس طاقت پر فرق پڑتا ہے نیت کے کرنے سے. اس کے اندر جو پختگی پیدا ہوتی ہے اس پختگی سے. اور بعض مرتبہ بہت معمولی کام ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہوتی. اس زمانے کے جو امراض ہیں ان میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا مرض یہ ہے
کہ ہم لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بہت سے حضرات بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن کوئی اول تو نیت ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات اس سے زیادہ فساد کی یہ ہے کہ جو نیت ہوتی ہے وہ نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز ہماری عزت کا ذریعہ ہوگی، اس سے ہمارے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس سے ہمارے ادارے کو فائدہ ہوگا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر اداروں کی نیت سے بھی آدمی کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، تو بھی اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں۔ جیسے کہ زمانے میں یہ رواج سا ہو گیا، ایک مدرسے والوں نے مسجد بنائی، خوبصورت بڑی مسجد بنائی، دوسرے مدرسے والے جو آج قریبی تھا ان کا بھی مدرسہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی مسجد بنائی، ہم اس سے بڑی مسجد بنائیں، گویا کہ دکھائیں گے کہ ہمارے ہاں جو تعمیرات ہیں یا مسجد ہے وہ کوئی کم نہیں ہے۔ تو یہ جو اس وقت دین کے کام کیے جاتے ہیں اس میں بھی عام طور پر اب مزاج یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوتی، ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں قبول فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ مسجد بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں بنائی جا رہی، نام و نمود کے لیے بنائی جا رہی، اور وہ حدیثوں میں تشیید مساجد سے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ اس میں غلو کرنا، بہت پیسے خرچ کرنا اور اس میں مقابلہ آرائی کا جو مزاج ہے اس مزاج کا مظاہرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی رضا کے لیے کام کیے جائیں۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے اس مزاج پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کام بڑے بڑے ہوتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن نتائج اس کے ہمیں سامنے نظر نہیں آتے۔ جو نتائج نکلنے چاہیے ظاہر میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جو ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے بعد مرتبہ وہ نتائج نہیں نکلتے جو نکلنے چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیے ایک دور تھا، بڑے بڑے جب ادارے قائم ہوئے کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ایک درخت کے نیچے، یا دارالعلوم مدت العلماء قائم ہوا چند کمروں میں، معمولی کمرے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اب تو ختم ہو گئے وہ اس وقت جو کام کیا گیا اللہ کی رضا کے لیے اور خالص اس وقت جو محنت کی گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت شیخ الہند پیدا ہوئے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، کیسی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو توجہ عمارتوں پر ہوئی اور جو ظاہری حسن اختیار کیا گیا، اس میں توسع اختیار کیا گیا، میں اس سے منع نہیں کرتا، ظاہر اس کی اجازت ہے بلکہ اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن جو اصل مغز کی بات ہے اگر اس مغز کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی تو جو نتائج نکلنے چاہیے وہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ نیت کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی کام کا جب آغاز کر رہا ہے، آغاز کے وقت بھی نیت اپنی درست کرے، یہ پہلی بنیاد ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا استحضار ہو، اس کا دھیان ہو۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نیت کر لی گئی کام شروع ہو گیا۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو طویل المیعاد ہوتے ہیں، آدمی کام میں لگا ہوا ہے، شیطان راہ کھوٹی کرتا ہے، شیطان بعض مرتبہ درمیان میں نیتوں کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض مرتبہ کام کے اندر جو طاقت ہوتی ہے ابتدا میں آہستہ آہستہ وہ طاقت نکلنے لگتی ہے۔ تو ہمیں اس کا پھر مستقل دھیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام ہمیشہ ہمیں اسی لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ علامہ عبد الباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فیلسوف اسلام ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور پھر اللہ نے ان کو دینی اعتبار سے بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ندوۃ العلماء میں درس ہو رہا تھا، کبھی کبھی وہ درجوں میں بھی تشریف لاتے تھے، وہ درجے تشریف لائے اور انہوں نے لڑکوں سے پوچھا بتاؤ تم جو تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے؟ تو جو طبعی بات ہے اکثر لڑکوں نے کہا کہ ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کسی نے کہا ہم تدریس میں لگنا چاہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا۔ مولانا عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ سب تمہاری نیتیں ہیں تو یہ تو گویا کہ تم نے اپنی نیت کے اندر جو اصل جان ہونی چاہیے، اصل روح و طاقت ہونی چاہیے، تم نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اصل تمہارا جو مقصد ہے اس مقصد کو تمہیں تازہ کرنا چاہیے تھا کہ سارا پڑھنا پڑھانا بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ یہ دین کی خدمت کرنا، مدرسے قائم کرنا، تحریکات چلانا اور دین کے لیے چلنا اور پھرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ سارے کے سارے یاد رکھو یہ مقاصد نہیں ہیں، یہ وسائل ہیں، اور وسائل اور مقاصد میں جو مقصد ہے بنیادی طور پر اس کو پہلے مرحلے پر سمجھنا ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ سارے جو مقاصد نہیں ہیں بلکہ وسائل ہیں، ان کو ہمیں وسائل ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس بگاڑ کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مقاصد و وسائل کا جو فرق ہے اس فرق کو بھی بالکل ذہنوں سے نکال دیا۔
بہت ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کاموں کو ہم مقصد کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ مقاصد نہیں ہیں۔ میں تو بارہا یاد کر چکا ہوں کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، بڑی بڑی جو تحریکات ہیں، یہ بنیادی طور پر آپ دیکھیے تو یہ مقاصد میں نہیں ہیں، یہ سب کے سب وسائل ہیں۔ اگر ان کو ہم مقصد بنائیں گے تو ہماری صفوں میں انتشار پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کی جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا نتائج نکلیں گے۔ ہمارے بڑوں نے یہ ادارے قائم کیے تو اللہ کی رضا کو بنیادی طور پر پیش نظر رکھ کر وہ وسائل اختیار کیے جن کو انہوں نے ضروری سمجھا۔ یقیناً یہ اپنی جگہ پر بنیادی بات ہے کہ وسائل اختیار کیے جائیں، اور وسائل جہاں جیسی ضرورت ہو حالات کے اعتبار سے، اور ہم جو وہاں کی ضروریات ہوں ضروریات کے اعتبار سے وسائل اختیار کیے جائیں، ان میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، ان میں اور جو وہاں کے حالات ہوں اس کے اعتبار سے تغیرات بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مقصد ایک مقصد سب کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ تو یہ جو پہلا باب ہے جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری وضاحت کے ساتھ باب کے اندر اس کی صراحت فرما دی کہ یہ نیت کا استحضار، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، اپنی باتوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے ظاہری اعمال میں، اندر کے اعمال میں، آدمی اندر جو خیالات لاتا ہے، اندر جو نیتیں عزائم کرتا ہے، اس کے سامنے جو بڑے بڑے ارادے ہوتے ہیں، ان تمام عزائم میں، ان ارادوں میں سب سے پہلے اس بات کو تازہ کرے کہ ہم جو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں، وہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ نیت اس کی ہوگی، استحضار رہے گا اس کا، تو ہمارے جو بڑے بڑے کام ہیں، ہماری پلاننگز ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ہم رنگ بھرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو ہم وسائل اختیار کرنا چاہتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر وسائل ہم اختیار کرتے ہیں، اس کی تدبیریں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بھی مقبول ہوں گی، اور دوسری طرف انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہیں وہ نتائج بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ باب قائم کیا، یہ باب سب سے پہلے اسی لیے قائم کیا، اور جو پہلی آیت ہے اس آیت میں ہم کو یہی حکم دیا گیا، وما امروا الا ليعبدوا اللہ، ان کو حکم ہے اس کا کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں، خالص اسی کے لیے عبادت کو بالکل خالص کر کے، اس میں ذرا بھی کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا اور ہمارے دوسرے مقاصد ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، ان کو یہ حکم دیا گیا، صرف اسی کا حکم دیا گیا تو ایک اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، اسی کی ہر طرف سے کٹ کر، اسی کی نیت کر کے، اور پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ہماری نیتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فطور پیدا ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ عمل ہم جو کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں بھی یہ ہمارا خیال وہ طاقت کے ساتھ یہ خیال رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھیں۔ حضرت سید احمد شہید جو یہیں رائے بریلی کے رہنے والے، تقیے کے رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، اصلاح کی، تجدید کی، اور پھر اس کے بعد جہاد کی۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے اصلاح کا جو کام لیا پورے ملک میں، اور بلکہ ملک کے باہر بھی، ان کے خلفاء کے ذریعے سے بھی، اور جہاں جہاں وہ تشریف لے گئے، ہجرت کے لیے بھی گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے حج کا سفر بھی کیا۔ ان سفروں میں اللہ نے جو ایک گویا لگتا تھا کہ باد بہاری چل گئی۔ بعض جگہ پڑھا کہ ایک مرتبہ بالکل آخر میں شہادت سے پہلے اپنے خاص لوگوں میں اچانک حضرت کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا جس سے حقیقت سامنے آتی ہے، اور یہ شاید انہوں نے ان لوگوں کی تعلیم کے لیے بھی کہا ہوگا۔ اچانک حضرت نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ بلوغ کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کوئی کام بھی اللہ کی رضا سے ہٹ کر کیا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ہنسنا، بولنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، یہ سب کا سب جو کچھ ان کا تھا وہ سب کا سب اللہ کے لیے تھا۔ یہ ان کی نیت کا جو وہ ہے حسن ہے، اور اخلاص کی جو بلندی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کے اندر جو طاقت و تاثیر پیدا فرمائی، اس میں بڑا حصہ ان کی حسن نیت کو ہے۔ دو ان کی بنیادی ایسی خصوصیات ہیں جو ہمیں نظر کم آتی ہیں، ایک خصوصیت خدمت اور دوسری خصوصیت حسن نیت۔ خدمت کا عالم یہ تھا ہر ایک کے کام آنا،
یہ لکھا ہوا ہے کہ صبح صبح حضرت ابتدائی زمانہ تھا ان کا، شاید 15-16 سال کی بھی عمر نہ رہی ہوگی، صبح صبح وہ گھروں میں جاتے تھے اور ایک ایک گھر میں جا کے پوچھتے تھے بھئی آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں، میں آپ کا کام کر دوں۔ کوئی کہتا دھنیا لے آؤ، کوئی کہتا تھا فلاں کام لے آؤ، گوشت لے آؤ، مرچا لے آؤ۔ وہ شہر جا کر تمام لوگوں کا سودا لا کر سب کے گھروں میں پہنچا دیتے تھے۔ یہ حضرت کا معمول تھا۔ اور ایک واقعہ شروع ہی کا لکھا ہے کہ جب وہ لکھنؤ تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی تھے ان کے گھر کے اعزاء، ان کو بھی ضرورت تھی، بہت سخت حالات تھے، اور یہ حضرات نکلے تھے کہ شاید لکھنؤ میں کوئی کام مل جائے اور کچھ معاملات آسان ہو جائیں۔ تو راستے میں لوگ تھک گئے، سامان زیادہ تھا اور ڈھونا سامان کا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ کا عجیب معاملہ ہے، سید صاحب کو اللہ نے طاقت جسمانی بھی عجیب و غریب عطا فرمائی تھی۔ ایسے واقعات ہیں کہ بعض مرتبہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو راستے میں سید صاحب نے کہا دیکھو میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، تم لوگ پہلے مجھ سے یہ عہد کرو کہ جو میں وعدہ لینا چاہتا ہوں تم اس کو پورا کرو گے۔ لوگوں نے کہا بھائی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایسا کرو، پہلے وعدہ کرو کہ بات مانو گے۔ کہا ٹھیک ہے تم کہو گے ہم مانیں۔ کہ ایک کام کرو کہ سارا اپنا سامان یہاں رکھ دو، تم لوگ آگے جاؤ، میں تمہارا سامان لے کر آتا ہوں۔ کہا میاں تمہارا دماغ خراب ہے، کہ اب تم وعدہ کر چکے ہو، آگے جاؤ۔ وہ لوگ آگے چلے، سید صاحب نے سب کا سامان گٹھی میں باندھا، اپنے سر پر رکھا اور سب کا سامان کر پیچھے پیچھے لکھنؤ پہنچ گئے۔ آ کر معافی مانگنے لگے۔ سب نے کہا کہ حضرت یہ بڑے دھوکے باز ہیں، ان کو دوبارہ موقع نہ دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ظاہری طور پر جو ہم سے کہہ رہا ہے ہمیں اس کی بات ماننی ہے، اور ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم فرما روائی کریں، ہم حکومت نہیں چاہتے، ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، ہم دین کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، دین کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ان کے ذریعے سے قائم ہو رہا ہے، یہ وعدہ کرتے ہیں، تو ہم اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، اشکال نہیں، ہم ان کے حوالے۔ جب میں شہید کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کو جو حسن نیت کی دولت عطا فرمائی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے ایسی تاثیر عطا فرما دی تھی کہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور آتے تھے اور بعض مرتبہ لمحوں میں طائب ہو کر جاتے تھے۔ ٹیلے والی مسجد میں لکھنؤ میں حضرت کا جب قیام تھا، وہاں کا واقعہ ہے کہ وہاں حضرت تشریف فرما تھے، کچھ ڈاکو اور بہت ہی بدنام زمانہ چند لوگ تھے، وہ ایسی تماشا دیکھنے کے لیے لوگ تو بڑے یہ ذرا یہاں نہ آتے تو اچھا تھا اور آپ کے قریب نہ ہو تو اچھا تھا۔ حضرت نے کہا نہیں، تم لوگ خاموش رہو، ان کو آنا ہے تو آنے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بعید ہے کہ ان کی ہدایت کا سامان کر دے۔ اور یہی ہوا کہ وہ آئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور آ کر کہنے لگے حضرت ہم لوگ تو تماشا دیکھنے آئے تھے، لیکن یہاں آ کر تو دل کی دنیا بدل گئی، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم سے بیعت کر لیجئے، ہمیں بیعت کر لیجئے اور ہمیں توبہ کرا دی۔ اللہ نے توفیق دی۔ اب وہ باہر نکلے تو یہ لکھا جہاد میں شریک رہے۔ تو یہ تاثیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، ایسے اور نہ جانے ہزاروں سینکڑوں واقعے، ہزاروں واقعات، آدمی ان کے حالات پڑھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی خاص یہ محبت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس میں ایک بڑا حصہ اللہ کے یہاں جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ اجتباء کا عمل بھی جو ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اس کے پیچھے بھی صفات ہوتی ہیں۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی ایک صفت تھی وہ حسن نیت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی توفیق دی، کوئی کام بھی اللہ کی رضا سے ہٹ کر انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ ہماری نمازوں کا اعتبار، نہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا اعتبار، نہ ہماری تقریروں کا اعتبار، نہ مدارس قائم کرنے کا اعتبار، نہ ہماری چلت پھلت کا اعتبار۔ جو خالص دینی کام سمجھے جاتے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہ اس کا اعتبار کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں۔ جو علمی اعتبار سے لوگ آگے بڑھتے ہیں یا تصنیف و تالیف کا ذوق ان کو ملتا ہے یا بڑے مقرر و خطیب ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیتوں کے اندر فتور پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو اللہ کے یہاں مقبولیت اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر پھر دنیا میں بھی قبولیت نہیں ہوتی۔ شہرت ہو سکتی ہے، شہرت اور چیز ہے، کبھی کبھی شہرت ایسی ہوتی ہے جو بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے، لیکن مقبولیت والی شہرت، اللہ کی رضا والی شہرت، پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی اور نہ اس کے نتائج نکلتے ہیں، نہ اس کے پھر اس کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور یہ جبھی ہوتی ہے جب کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور یہ تو حدیث میں آتا ہے، آگے غالباً حدیث آ بھی جائے گی کہ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں جتنے بھی وہ ہیں شریک، ان تمام شریکوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ آدمی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو خالص اس کے لیے کیا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں ہیں، کوئی آئے اور کہنے لگے میں آیا، بڑی آپ سے بہت تعلق ہے، بہت جی چاہ رہا تھا، میں لکھنؤ سے صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ محبت ہے، محبت میں ملنے کے لیے آیا۔
لیکن وہ یہ کہا کہ ہاں وہ شہر میں فلاں کام سے آیا تھا، جی چاہے آپ سے مل لوں، ٹھیک ہے، وہاں شہر سے یہاں تک آیا، لیکن جو بات پہلے آنے والے میں ہے وہ بات دوسرے والے کے اندر نہیں۔ یہ ایک انسانی مزاج کے اندر یہ بات کہ کسی بھی چیز میں شریک ہو جائے۔ آپ سب جانتے ہیں سوتر کا قصہ کیا ہے، ایک شادی کر لی اور دوسری شادی بھی جائز ہے، اگر کوئی ضرورت ہے اور خاص طور سے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے ایک مصیبت بن جاتی ہے، پہلی جو بیوی ہے اس کو یہ شرکت گوارا نہیں، یہ انسانی مزاج۔ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، کوئی اگر کام میرے لیے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر دیا اس نے تو بس ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی ایک لات مارتا ہوں، اس کے شرک کو بھی ایک لات مارتا ہوں، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں، جائے پھر جس کے نیت سے وہ کام کر رہا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے اسی کو خوش کر لے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ یہاں پر خاص طور سے یہ شرک جو ہے، یہ شرک خفی جس کو کہتے ہیں، جس کو ریاکاری کہتے ہیں، کہ آدمی جو کام کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا، اس کو ایک طرح کا شرک کہا گیا۔ اور یہ ایسا مرض ہے جو عام طور سے ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا فرماتے تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس زمانے کا بڑا مرض بے نیتی۔ حضرت فرماتے تھے کہ بدنیتی ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بے نیتی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی، نیت صحیح نہیں ہوتی، یا کہ یہ کہ سچی بات یہ کہ نیت ہوتی ہی نہیں کچھ، بس ایک رواجی طور پر کام ہو جاتا ہے، جیسے دنیا کر رہی ہم نے بھی کر لیا، یہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا کام تھا، اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا تو اس کے کیسے نتائج نکلتے، اللہ کی ہمیں کیسی خوشنودی حاصل ہوتی۔ تو یہ جو مرض ہے بدنیتی بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کے ساتھ بے نیتی یعنی کوئی نیت نہ کرنا، یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی کہ بہتر یہ ہوتا ہے آدمی کوئی کام بھی کرے لمحے کے لیے سوچے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کام کو شروع کرے، پھر جہاں خیال آئے پھر سوچ لے کہ کام تو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں اس کی خوشنودی وہاں حاصل ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ اللہ کا دھیان، اللہ کی رضا کی نیت یہ ایسی چیز ہے کہ بڑی طاقت، سخت سے سخت حالات میں اگر آدمی اللہ کا دھیان رکھتا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا، دنیا میں نکلے نہ نکلے، ہم نے تو اللہ کے لیے عمل کیا، اللہ راضی ہوگا۔ یہ ہمارے بہت سے جو کام کرنے والے حضرات پیام انسانیت کے جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، بعض مرتبہ ان کے ذہنوں میں بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم اتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں، کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس لیے کب کر رہے ہیں کہ دنیا میں اثر نظر آئے، ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ خدمت اللہ بھی نکلیں گے۔ اور آج کے ان حالات میں جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں، سخت بیماری پھیلی ہوئی ہے، کس حد تک وہ بیماری ہے اور کس حد تک وہ اور کیا پلاننگ ہے اللہ جانے، وہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں ایک تو یکسوئی کی ضرورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری طرح سے ہم رضا حاصل کرنے میں لگیں، اپنے کاموں میں اس کا دھیان پیدا کریں اور اپنے گھروں میں اچھا وقت گزاریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا، اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام قائم کریں، ذکر کا اہتمام، اور پھر جماعتوں کا اہتمام، جہاں مسجدوں میں جس حد تک بھی جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہو وہاں جماعت کا اہتمام کیا جائے، اور جب نہیں ہو سکتا تو اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ رمضان میں اس کا اہتمام الحمدللہ کسی حد تک بلکہ بڑی حد تک ہو رہا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ رمضان گزرنے کے بعد اب جو ایام ہیں ان کو لوگوں نے خالی سمجھ لیا ہے۔ یہ ایام بعض مرتبہ یہ ذیقات کو شاید خالی کہتے بھی ہیں، اس کو لوگوں نے خالی سمجھ لیا، کیا فرصت ملی رمضان گیا اب بقرعید آئے گی دیکھا جائے گا، حالانکہ مسلمان کبھی خالی نہیں، اس کو اپنی زندگی کو ایسا مربوط منظم کرنا چاہیے کہ وہ جو کرے سوچ کر کرے، اور جو اوقات اللہ نے اس کو بطور نعمت کے فراغت کے عطا فرمائے ہیں یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تصنیف کرنے والے تصنیف میں لگے ہیں، ذاکرین ذکر میں لگے ہیں، تعلیم والے تعلیم میں لگے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے کو سدھارنے میں لگے ہیں، اس فکر میں لگے ہیں کہ کہیں حلقہ مل جائے دین کا اس میں شامل ہو گئے، کہیں موبائل میں اچھی بات مل گئی اس کو سن لیا۔ اپنا ایک امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور اس کو یہ بھی کہا گیا بعض مرتبہ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، تو کہا گیا کوئی بخار والا ہے، آپ گئے، آپ نے عیادت کی اور یہ دعا پڑھ دی کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بخار تو تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جو ہمارے لیے مسائل ہیں، کیا بعید ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوں اور اللہ ان کو معاف کرنا چاہتا ہو، لیکن یہاں بھی اگر نیت کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ تطہیر کا جو عمل ہے یہ اور زیادہ بہتر طریقے پر انشاءاللہ انجام پائے گا۔ ہر مشکل کو آدمی سوچے کہ یہ مشکل ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور پھر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معاف